تو یہ 7 دسمبر تک ہے. جنوری سے کافی چیزیں ان کے فیور میں آ رہی ہیں، بلکہ 7 دسمبر سے ہی نظر آنے لگ جائیں گی کہ اچانک کروٹ لے جائے گا ماحول اور معاملات، کیونکہ پاکستان کے کافی زیادہ معاملات نومبر میں کروٹ لینے والے ہیں. اکتوبر اور نومبر یہ ٹائم ہے. انڈیا کی جو اس ٹائم صورتحال جو تیاری کی چل رہی ہے نا، وہ فلک جنگ لیے بغیر یہ معاملہ نہیں ٹلنا، کیونکہ ایک دفعہ وہ جو بھڑاس ہے جو اس ٹائم پوری دنیا میں سبکی ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، آپ سب کے فیورٹ اسٹرالوجر. اس ٹائم سوشل میڈیا پر زبردست پریڈکشنز کیلکولیشنز اسامہ صاحب کی ہو رہی ہیں، اور ہمارے ایک بڑے اچھے پیارے بھائی ہیں سید نجم صاحب، انہوں نے اسامہ صاحب کی پریڈکشن کو سیکنڈ کیا اور بتایا ہے کہ اسامہ صاحب نے پریڈکشن دی تھی کہ آگے مذہبی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اور انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ اب جو ہے اس ٹائم امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مسلمان اور اسلام مذہب کے خلاف باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور وہ کر بھی رہا ہے. تو جی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں اس طرح کے جو کمنٹس ہیں یاد کرا رہے ہیں ساتھ اسامہ صاحب کی پریڈکشن کو. اور اب چلتے ہیں امپورٹنٹ خبروں کی طرف، اور جو باتیں اسامہ صاحب نے کی آج وہ خبروں میں بھی آ رہی ہیں. اسامہ صاحب، سب سے پہلے جو خبر ہے وہ ہے انڈیا اکتوبر کے فرسٹ ہفتے میں اپنی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے، اور اس کا نام آپریشن کولڈ سٹار جو اس کا نام دیا جا رہا ہے. اس کے اندر ڈرون اور کانٹر ڈرونز ایکسرسائزز کیے جائیں گی، اور اس آپریشن کو سندور کے بعد سب سے بڑا آپریشن ایکسرسائز کا جو ہے انڈیا کرنے جا رہا ہے، اور مدھیہ پردیش میں یہ امکان ہے کہ یہ آپریشن وہاں پر ہو. اور دوسرا آپ کو بتائیں، لاداج میں بی جے پی کے آفس کو آگ لگا دی گئی ہے، اور لوگوں نے پولیس کی کار کو آگ لگا دی، اور اس کے علاوہ وہاں پر ہیوی نقصانات انڈیا میں ہوئے ہیں. اور وہاں پہ سونم نامی ایک شخص ہے، اس نے وہاں پہ ریلی نکالی تھی 15 دن بھوک ہڑتال کے لیے، لیکن وہاں پر اب فساد بڑھ گیا ہے انڈیا میں. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلے ناظرین، پاکستان، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. اب 2 دن پہلے بحرین کے جو نیشنل کمانڈر جنرل ہیں وہ پاکستان آئے ہیں، اور انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں. اور دوسری طرف ایران کے صدر نے بولا ہے کہ ہم پاکستان اور سعودیہ نے جو معاہدہ کیا ہے اس سے ہم خوش ہیں، اور پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں اس معاہدے پہ. اور قطر بھی پاکستان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے معاہدہ کرنے میں، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. اور ایک طرف جو ہے مصر میں ملٹری فورسز جو ہیں وہاں پر میٹنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور شہباز شریف صاحب پی ایم، وہ امریکہ میں اس ٹائم پہ وائٹ ہاؤس میں میٹنگ وہاں پر بھی جاری ہے. آج کی تاریخ تھی اس کے اوپر. اور دوسرا بتائیں آپ کو، چیف آف ڈیفنس فورس اور پاکستان آئے ہیں، ان کا نام ہے محمد نظام بن جعفر. یہ ملیشیا کے چیف آف ڈیفنس ہیں، اور انہوں نے ان کو پاکستان آنے پر ویلکم کیا گیا. اور ترکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سٹیل ڈوم فولادی گنبد جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے میزائل کو روکنے کے لیے. اور دوسرا یہ یوز کیا جائے گا اسلامک ملٹری کے ایک ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور ترکی بھی اس میں ہمارے ساتھ ہے. یہ بھی ترکی نے پیغام دیا ہے پاکستان اور سعودیہ کے معاہدے کے بعد. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کی جو ایجنسی ہے اس نے اسرائیل کی نیوکلیر کی جو پکس ہیں وہ شو کر دی ہیں، ویڈیوز جو شو کر دی ہیں. اس کا مطلب اسرائیل میں بھی کوئی ایرانی بندہ ایسا ہے جو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لیک کر رہا ہے سوشل میڈیا پر. پوری ان کی اٹامک پاور جہاں جہاں ان کا اسلحہ پڑا وہ سب انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے، ایک فلک جوید کے نام سے خبر آئی تھی کہ فلک جوید جو ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا. عمران خان صاحب، ایک سنم جوید کی یہ بہن ہے فلک جوید، ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا، اور این سی سی آئی نے ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا کوئی ویڈیو کے اوپر. ان کا کیس بھی عمران ریاض کے وکیل دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا، عمران خان سے آج ملاقات پر پیر مصور سید قاسم علی شاہ اور اس کے علاوہ میاں فیاض حسین، اقبال افریدی، ناصر چیمہ اور زعیم لگاری کی ملاقات کرنے کے چانسز ہیں، جو کہ ان کے فرینڈز ہیں جنہوں نے ملاقات کرنی عمران خان سے. عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں تو بچت ہو جائے گی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں جو میرے کیس اوپر ہیں میں ان کا سامنا کروں گا. سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. امپورٹنٹ خبریں ہیں پاکستان کے لیے، بہت زبردست خبریں. آج بنگلہ دیش پاکستان کا میچ بھی ہے، اگر پاکستان جیتا ہے تو فائنل پھر انڈیا کے ساتھ پاکستان کا 28 ستمبر کو ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو تمام جتنے لوگوں نے وشز بھیجی، میسیجز میں بھیجی، ان سب کا شکریہ. سیکنڈلی یہ ہے کہ کل تقریباً مکہ تک کا جو بھی دعاؤں کی ذمہ داری تھی، دعاؤں کی سارے معاملات تھے، وہ
ہو گئے الحمدللہ، اور بڑی امید ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اس کے بعد مدینہ کا، اب آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ لوگ مدینہ کے حوالے سے اپنے سلام، اپنی جو بھی وہ روزہ رسول سے متعلقہ آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی آپ کی بات ہے تو وہ آپ اس میں کمنٹ کریں، صرف اس ویڈیو میں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو عمران خان کی آپ نے بات کی، دیکھیں اسٹرالوجیکلی اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں تو جیل، ہاسپٹل، آئسولیشن اور باہر 12واں گھر ہوتا ہے، اور وہ ایکٹیویٹ ہے کب تک؟ 7 دسمبر تک۔ تو اس لیے یہ کوشش ہے کہ اس دوران ان کے پاس 3 ہی آپشن ہے، ہاسپٹل، باہر یا جیل۔ تو اس میں کوئی مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی بات ہے، وہ باہر چلے جائیں، وہ ہاسپٹل چلے جائیں، وہ جیل میں وہ ہیں۔ تو یہ 7 دسمبر تک ہے، جنوری سے کافی چیزیں ان کے فیور میں آ رہی ہیں، بلکہ 7 دسمبر سے ہی نظر آنے لگ جائیں گی کہ اچانک کروٹ لے جائے گا ماحول اور معاملات، کیونکہ پاکستان کے کافی زیادہ معاملات نومبر میں کروٹ لینے والے ہیں۔ اکتوبر اور نومبر یہ ٹائم ہے جب سیٹرن اپنی ریٹروگریشن ختم کرے گا، تو اس وقت یہ کافی حد تک چانسز ہیں کہ اچانک صورتحال پھر دوبارہ بدلے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو یہ ان کی بات کی صنم جاوید کی بہن یا فلک، لیکن فلک سیدھی سی جاوید، بات ہے، میں یہ پولیٹکس کو اس حد تک وہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی اس میں ایک بہت بڑا قادور سیاستدان یا شخص جو ہے وہ صرف اپنی اس نااہلی کے باعث کہ وہ سوشل میڈیا پہ دکھتا نہیں ہے یا آتا نہیں ہے، وہ چھپ سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص، کوئی عام سا آدمی جس کا کوئی کیلیبر نہیں ہے، وہ ایسے ہی اس پہ مشہور ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو اس لیے بس یہ میرے لیے اتنی کوئی وہ نہیں ہے ڈسکسیبل چیز کہ جی وہ گرفتار اور یہ وہ، ہمارے لیے یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو جی اب انڈیا کی صورتحال ہے نا، یہ پوری تیاریاں جنگ ہوئے بغیر کس طرح سے، اب میں کیا کروں، میں پچھلے سال آپ لوگوں کو جب جنگ کا بتا رہا تھا تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا، پھر ہو گئی، پھر حملے ہو گئے، حالات بن گئے، قدرتی تباہیاں آ گئی۔ کون سی ایسی بات ہے، جیسے آپ نے یہ پروگرام کے شروع میں نجم صاحب کی بتائی کراچی سے، جنہوں نے ہمیں یاد کرایا، تو وہ انہوں نے ایکوریٹلی جو پرانے ایکچوئل سمجھدار، ہمارے سمجھ لیں کہ جو فینز ہیں یا ویورز ہیں، وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے پاس ڈیٹا ہم سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم تو صرف اپنا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کئی پروگرام دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، دنیا کی خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے بھیجا کہ ٹرمپ نے کہا کہ مسلم آبادی جو بڑھ رہی ہے امریکہ میں، یہ تشویش ہے، یعنی کہ یہ بری بات ہے، یہ خطرناک بات ہے، اس کو خطرناک لے رہے ہیں مسلم آبادی کا بڑھنا ادھر۔ تو اگلی اس کا مطلب خطرناک ہے تو پھر مسلمانوں کو نکالو، اچھا، یا مسلمانوں کو قانونی طریقے سے نکالو، یا پھر مسلمانوں کو ایسا کوئی ایونٹ آرگنائز کر دو، فتنہ فساد پڑوانے لگ جاؤ کہ مسلمان خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا کوئی قانون پاس کر کے، یا پھر پوری دنیا میں یہ جیسے فساد کروا کے کسی بھی آبادی کو پش کیا جاتا ہے، یا جیسے پھر غزہ والا حال ہو رہا ہے، غزہ والا سیدھا جنگ کر کے ہو رہا ہے، یہاں یہ فساد کرا کے کر دیں گے کہ مسلمان ادھر سے ڈسکریج ہوں اور نکلیں۔ اس کے بعد یہ صرف سمجھانے کی بات ہے، اسی طریقے سے انڈیا کا، اچھا ربورٹس کی پچھلے سال کی ہوگی کہ ربورٹس آپ کے بہت زیادہ زندگیوں میں آنے والے ہیں اور آ جائیں گے، اور اب میں لڑکیاں دیکھتا ہوں، وہ چیزیں دیکھتا ہوں تو ایسے ہی لگ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی پریڈکشنز ہیں۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ فلک کی مدد کیا کریں، نجم صاحب کا بھی شکریہ، چلیں دیکھنے کا حق ادا ہوتا ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور فلک کا بھی ہاتھ بٹایا کریں اس معاملے میں کہ بھیج دیا، کمنٹس میں بھیج دیا، لنک بھیج دیا اس طرح کے، تاکہ پروگرام مزید جاندار ہو، آپ لوگوں کو ایک تسکین قلب ہو کہ ہم ٹائم ضائع نہیں کر رہے جہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہاں ہمیں ایکوریٹ ریالٹی کے قریب انفارمیشن ملتی ہے، مستقبل کے متعلق بھی اور
वैसे भी इंडिया की जो इस टाइम सूरत हाल जो तैयारी की चल रही है ना, वो फलक जंग लिए बगैर ये मामला नहीं टलना, क्योंकि एक दफा वो जो भड़ास है जो इस टाइम पूरी दुनिया में सुबकी है, पूरी दुनिया में सुबकी है, वो सारी की सारी समझ लें कि इसको जो उठानी पड़ी हजीमत, अब डिफेंस से ज्यादा जरूरी रोब होता है, किसी भी मुल्क का रोब ज्यादा जरूरी होता है डिफेंस से, क्योंकि रोब बचाता है। आपका किसी पे रोब तारी रहे ना, वो जंग नहीं होने देता। लेकिन अगर आप लिटरली हो ही गए तो फिर तो रोब खत्म हो गया ना, फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो कभी भी कोई भी चढ़ आएगा। तो इसलिए रोब बना के रखना होता है। अब इंडिया ने सिर्फ इस जंग में क्या किया, उसका रोब गया है, उसने उसको वापस लेने के लिए, अपनी एक्चुअल डिफेंस पे वापस जाने के लिए एक दफा इस तरीके का कोई इकदाम करना ही करना है जिससे उसका रोब वापस बरकरार हो। बस उसका इंतजार करें, ये तैयारियां उसी की। अच्छा अच्छा, दूसरी मैं ये ना एक जो क्लिप देख रहा था। सारे एरियाज में जो आपने जी ये नहीं कहा कि जी आपने कहा था इंडिया में अब सड़कों पे एहतजाज और फसाद रहेंगे, वो पहले ही हम बता चुके थे कि ये सारा कुछ रहना ही है अब इंडिया की सड़कों पे। हम्म। दूसरा सर, सलमान खान का एक पुराना क्लिप किसी ने शेयर किया हुआ था, वो देख रहे थे, उसमें वो बता रहा था कि पाकिस्तान में भी इतनी टेररिज्म होती है, चीजें होती हैं, वो इंडिया पे इल्जाम नहीं लगाते। आप जो टेररिज्म आपके इधर होती है इंडिया की, आप पाकिस्तान पे बोलते हैं। ये पुरानी कोई क्लिप था, किसी ने सलमान खान का शेयर किया हुआ था सोशल मीडिया पे, कि वहां पे भी इतने इतने मसले हुए हैं जरदारी साहब के साथ, नाम भी उसने लिया मुशर्रफ साहब के साथ, तो टेररिज्म वहां पे बहुत हुआ। उन्होंने कभी नहीं कहा पाकिस्तानियों ने कि इंडिया ने करवाया। जहां पे पहलगाम हो, कुछ हो, आप अटैक जो है वो पाकिस्तान का कहते हैं जी इन्होंने करवाया। नहीं नहीं, वो तो सारी दुनिया को पता है कि सेम याहू ने जैसा हमास वो प्लान्ड अटैक था जब यरगमाली हुए, और आज देखे 6 मुल्कों का सर ले गया, और सिर्फ 200 बंदे की खातिर लाख प्लस बंदा मार दिया है। तो इसका मतलब है ऐसे यरगमाली बनाना फिर फायदे में तो नहीं था जो बनवाया गया। और सेम टूरिस्ट प्लेस, हल्ला गुल्ला करते लोग, उन पे फायरिंग, उनको कैप्चर, सेम पहलगाम उसकी कॉपी था। और दोस्तों के दिमाग, पता चल रहा है कि एक ही दिमाग इन दोनों प्लान्स के पीछे था, मास्टरमाइंड। तो इसलिए बाकी ये है कि फितना जो शैतान है, जो माशरे हैं हमारे, उनके अंदर शैतान पल रहे हैं, उनके अंदर ऐसे कभी लोग पल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने डिस्ट्रक्शन ही फैलानी है माशरे में, उन्होंने हीनियस क्राइम्स ही करने हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान हो। अब इनको तो, लेकिन मसला ये है ना कि क्योंकि हमारी लीडरशिप सी उस लेवल से बहुत नीचे गई हुई है, इनको वो हिकमतें और वो बातें इनके करीब करीब भी नहीं है। तो इसलिए बस ये दुरुस्त है बात कि इंडिया में जो भी कुछ होता है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन मसला ये है कि सलमान खान को ये नहीं पता कि ये जिस पे इल्ज़ाम लगना है या लगाना है, वो बेसिकली जितना भी डिज़ाइंड ही होता है ताकि इल्ज़ाम लगाया जा सके। मतलब वो वैसे नहीं होता, वो होता ही इसलिए है कि इल्ज़ाम लगाया जा सके, इसलिए वो डिज़ाइंड होता है जो भी इस तरह का मामला होता है। तो इसलिए इस पे इतनी कोई बाहिकमत गुफ्तगू करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। और तीसरा आपने वो उसका क्या बता रहे थे, ये जो कतर और ईरान की आपने बात की। कतर ईरान देखें की, कि ये ईरान ने अच्छा समझा, ईरान भी आ रहा है बीच में, कतर भी शामिल होना चाह रहा है मुआहदे में। देखें अब आप लोग, इसमें एक अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगी कि मशरिक की ज़रूरत पड़ गई, और वो जितनी रिवायात इसके मुतालिक थी, मशरिक की मदद, मशरिक से झंडे आएंगे, मशरिक से फ़ौजें आएंगी, मशरिक से, तो उसकी बुनियाद जैसे अब यकीनन पड़ चुकी है इस दफ़ा के सारे इस माहौल से। लगता है कि अब हमारी अहमियत, हमारी ज़रूरत, हमारी अफादियत मिडल ईस्ट को, अरब को, वो होगी। और मैं समझता हूँ कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई वो प्रेडिक्शन जो थी कि मुस्तकबिल में आप यहाँ से झंडे आएंगे, मशरिक से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं, ये सारी बातें सच होने जा रही हैं इस सारे तनाजुर में। ये लोग बेशक अभी जो ये मुहायदे या ये वो, इसको ना समझें कि ये वो रिवायात की सच्चाई है, लेकिन इससे ये अंदाज़ा हो गया
کہ جب بھی مار پڑے گی، جب بھی ضرورت پڑے گی تو مدد کہاں سے آئے گی؟ مشرق سے. تو اس کا مطلب ہے وہ اینڈ آف ٹائمز کی وہ روایات سچی ہیں. ہمیں تو اس پہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بات پروو ہو گئی جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. ہمیں اس لیے اس پہ ایکسائٹمنٹ ہے، اور مستقبل بھی لگتا ہے کہ اسی سائڈ پہ جا رہا ہے. یہ سارے بلاک اس طریقے کے کریٹ ہوں گے. اور لیکن ابھی دیکھیں یہ 27 اکتوبر تک ابھی یورپ کا کیا بنتا ہے، اس کے بعد ادھر کے فیصلے پھر دوبارہ کروٹیں لیں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ اٹلی اور اسپین جو ہے بیسیکلی وہ کافی زیادہ جو سمود فلوٹیلا جا رہا تھا غزہ میں، اس کے لیے بڑا زبردست وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اپنی فورسز بھیجنے کی بات بھی کر رہے ہیں، مطلب شپ جو اپنے ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ غلط کریں گے فلوٹیلا کے ساتھ. یہ بھی شاید کسی کو یاد ہو پروگرام میں، کیونکہ ہم گفتگو اتنی کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، وہ چیزیں مکس اپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جی اس کے لیے دعا کریں. مشتاق سینیٹر مشتاق جو ہمارے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، حفاظت میں رکھے. پاکستان میں دیکھیں کروڑوں کی آبادی میں ایک شخص نے جا کے 5 اور بھی لوگ ہیں، کوئی اسامہ نام کے ہیں، کوئی اور ہیں 2-4 لوگ. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، استقامت دے. ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کو پرموٹ کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ انہوں نے آپ کا منہ بچایا ہے، پوری قوم کا منہ بچایا ہے. 5 لوگ گئے ہیں، آپ 24 کروڑ کا منہ بچا گئے کہ پاکستان سے بھی کچھ کوئی آئے ہیں اس میں. مطلب اگر وہ 5 بھی نہ جاتے، سوئے رہتے آپ کی ہماری طرح گھروں میں، تو ادھر باقی ملکوں کے لوگ ہوتے، جھنڈے ہوتے، پاکستان کا نہ ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے 25 کروڑ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو 25 کروڑ کا کام ہے کہ جتنی بھی آپ لوگوں کی کیپیسٹی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ، آپ کہیں بھی ہیں، آپ پوسٹ لگائیں، فیس بک پہ لگائیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی آواز بنیں، کیونکہ وہ آپ لوگوں کا چہرہ ڈھانپنے گئے ہیں، سمجھے. وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ادھر اپنی موجودگی دے کے اور اپنی جانوں کو رسک پہ ڈال کے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دے آر ان ہائیلی رسک. یہ لوگ جتنے بھی گئے ہیں وہ ہائیلی رسک میں ہیں، بہت زیادہ رسک میں. اتنا سر نہ ہلا، بہت زیادہ رسک میں ہے. اچھا خاصا سر ہلایا سے ٹھیک ہے. یہاں پتہ چلا بہت رسک. اچھا بہت زیادہ رسک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا سر، اس پہ بتائیے گا پی آئی اے کے لیے جو گڈ نیوز آئی ہے، برطانیہ نے جو پہلے کارگو کا کھولا، اب عوام جو ہے وہ عوام کے لیے بھی وہ اوپن کر رہی ہے، یہ بھی خبر آئی تھی. ہاں پی آئی اے کا بڑی بےزتی تھی ہمارے کیونکہ مس مینجمنٹ ہی ہے. پی آئی اے ایک وہ پورا ہاتھی بنا ہوا تھا جو چلایا نہیں جا رہا. حالانکہ پی آئی اے ہی کی اس خطے میں اس کے اسکلڈ لوگوں نے اس کو اسکلڈ کیا. آپ کی جتنی مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز ہیں، ان کے سٹافز کو، لوگوں کو، چیزیں انہوں نے سیکھی اس سے، اور یہی ذریعہ رہی کافی عرصہ. لیکن اس کے بعد وہی سیاسی جو آپ لوگوں کی بھرتیاں، سیاسی معاملات، سیاست کی نظر پی آئی اے بھی ہوگی. تو وہ کرنے کو تو 1 مہینے کی گیم ہے، سارا کچھ ریفارم ہو سکتا ہے. بس دماغ اوپر بدلے گا تو سارا کچھ بدل جائے گا. کسی بھی دوسری آرگنائزیشن کی طرح دنیا کی اس کو اگر چلائیں گے تو یہ بھی چلے گی. لیکن یہ اچھی بات ہے کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ پی آئی اے ہی تھی واحد ذریعہ یو کے جانے کا. میں تو کبھی بھی یو کے آتے جاتے کوئی اور فلائٹ نہیں لی، پی آئی اے ہی لی تھی، کیونکہ سیدھی تھی، ڈائریکٹ تھی، اور ڈائریکٹ اس کے علاوہ جتنی بھی تھی وہ سب کنیکشن تھے. جی. اچھا دوسرا آپ کو سر، ایک تو نیچے کمنٹس لوگوں کے دعاؤں والے بہت زیادہ آ رہے ہیں، آپ کے فینس جو ہیں اس ٹائم آپ کی پریڈکشن بھی بتا رہے ہیں، اور بہت زیادہ نیچے دعاؤں کی ریکویسٹ آتی ہے کمنٹس میں، اور تحفہ بھی مانگتے ہیں آپ سے لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی بات روز اسامہ صاحب ہمیں دین کی بتایا کریں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. بہت سی چیزیں آپ نے لوگوں کے ٹھیک کی ہیں. وہ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں پہلے نہیں پتہ تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں بتائیں. دیکھیں آج کل ایک تحفہ نکال کے میں کل رات ہی بلکہ آپ لوگوں کے لیے میرے ذہن میں آیا تھا، تو پھر میں نے اس کو سنبھال لیا تھا، تو وہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت نوح کی جب کشتی کا دور آیا تھا نا، جب کشتی نوح کا معاملہ ہوا تھا، روایات میں کہ اس وقت ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے اس کی دریافت کیا اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ نوح میں ساری دنیا کو غرق کر دیا، حالانکہ ان کے غرق ہونے والوں میں بچے بھی تھے.
جن کا کوئی گناہ نہ تھا. آپ نے فرمایا ان میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے سلبوں اور ان کی عورتوں کو 40 سال پہلے ہی بانچ بنا دیا تھا. وہ یعنی کہ 40 سال سے ان کے ہاں کوئی بچہ ہونا ہی بند ہو گیا تھا جب قوم نوح کا عذاب آیا. کیونکہ وہ ایکچوئل جو سوچ آپ لوگوں کو ڈالی جا رہی ہے نا، وہ یہ ڈالی جا رہی ہے اللہ کے ہو جو پھر بھی ذلیل ہوتے رہو. بھئی اللہ کے ہو کے بھی کھلے کھاتے رہو پھر بھی عذاب گھیر لے گا یا آپ بھی رگڑے جاؤ گے، اس طرح کی بات. وہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کہ کوئی بے گناہ اس میں نہ جائے، پہلے ہی ان کے بچے بند ہو گئے تھے 40 سال پہلے اس عذاب آنے سے. پھر وہ کشتی کے جو سوار ہوئے بہت مخصوص سے لوگ اس میں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنے. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کرتا کہ اپنے عذاب سے کسی ایسے کو ہلاک کر دے جس کا کوئی گناہ نہیں. اب یہ روایت واضح بتا رہی ہے کہ یہ جتنا بھی عذاب آتا ہے وہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو اور آپ اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی غرقی ہوگا، تو پھر اس کو کیا فائدہ؟ تو اس کو اللہ کی ٹیم میں آنے کا کیا فائدہ؟ ٹیم اللہ کا کیا فائدہ؟ باقی لوگوں کو اللہ نے غرق اس لیے کیا کہ وہ نبی خدا حضرت نوح کی تکذیب کر رہے تھے، ایک تو نبی کی نہیں مان رہے تھے، اور تمام لوگ اس لیے غرق ہوئے. یہ نقطہ ہے آپ سمجھنے والا، جہاں یہ ہے تحفہ. تمام لوگ اس لیے غرق ہوئے، ایک تو وہ غرق ہوئے جو تکذیب کر رہے تھے، جو مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کی بات. دوسرے تمام اس لیے غرق ہوئے کہ وہ تکذیب کرنے والوں کی تکذیب پر راضی و خوشی تھے. یعنی کہ فلک کہہ رہا تھا کہ فلاں جھوٹا ہے، میں فلک کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے فلک صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی شامل ہو گیا کیونکہ میں راضی تھا کہ فلک جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اس وجہ سے بے شک میں منہ سے انکار نہیں کر رہا تھا، منہ سے عملاً میں ان کو جھٹلا نہیں رہا تھا، لیکن میں فلک کو سپورٹ کر رہا تھا ان اے سینس آف سائلنس کہ بس ٹھیک ہے جدھر لگا ہوا ہے. اور جو شخص کسی کام میں شریک نہ ہو، ہاں یہ ہے تحفہ آج کا. یہ سارے گھروں میں اس کو بڑا کر کے لکھ لیں، بڑا کر کے. یہ آپ کی دین کی بنیادیں مضبوط کر دے گی، یہ لائن سمجھ عطا کر دے گی آپ کو کہ جو شخص کسی کام میں شریک نہ ہو مگر وہ اس پر راضی ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کام میں شریک تھا. اگر آپ اس کام کو غلط نہیں کہتے، آپ اس کو ڈینائل میں نہیں ڈالتے. اب اس سے 3 باتیں آج پتہ چلی کہ گناہ کے بغیر عذاب آپ پہ نہیں آتا. یہ جتنے بھی عذاب میں آپ اتنے بیچارگی دیکھ رہے ہیں سیلابوں میں، ان میں جا کے باقی ان کے کلوز زندگی کے معاملات دیکھیں گے تو بڑا کچھ کھلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو چپ ہے یا راضی ہو جانا ہے کسی غلط پر، غلط ہوتا دیکھ کر، پھر آپ بھی اس کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو یہ آج کا تحفہ. اور یہ عذابوں، کیونکہ آگے قدرتی آفات اور عذاب ہی آنے، تو آپ لوگوں کو یاد ہے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جتنی کیپیسٹی ہو آواز اٹھایا کریں، لکھا کریں، تحرک پیدا کریں. سیکنڈلی اپنی عافیت کا انتظام کریں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر آپ سب بے فکر ہو کے جئیں. اللہ تعالیٰ وہ جیسے کہتے ہیں آپ کو عافیت میں رکھے گا انشاءاللہ، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو وہ آندھیوں طوفانوں اور اس میں بچا کے لے جائے گا، لیکن آپ اس کے ہوں. اب انکار کرنا مطلب اچھا فلک آپ کہتے ہیں یار میرے لیے یہ کریے گا، میں کہتا ہوں نہیں کرنا، تو میں نے کیا کیا؟ نو کر دیا نا، نو کر دیا، انکار کر دیا. انکار کر دیا. انکار کرنے کا مطلب اردو میں کہتے ہیں کفر کیا. فلک نے مجھے کہا کہ ساما صاحب یہ کرتے آئیے گا، میں نے کہا نہیں کرنا، میں نے تمہیں انکار کر دیا، تو میں نے اصل میں کفر کیا. پھر یعنی کہ فلک کے اس معاملے میں میں کافر ہوا. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، انکار کر دیتا ہے، نو کر دیتا ہے، سے نو. اب ایمانداری سے اپنے گرہبانوں میں جھانک کے مجھے بتائیے گا
کہ ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کی کتنی باتوں کو نو کرتے ہیں، کن کن باتوں کو انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں جلدی کرو، نو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شادیوں میں جلدی کرو، نو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، نو۔ اللہ تعالیٰ ادب کا، بڑوں کی تعظیم کا، غلط زبان استعمال نہ کرنے کا، بھرے لیتے جاؤ سارے دن، یہ جو لائن ہے یہ پڑھتے جاؤ۔ ایسا ہی ہے، کافی مسکینوں نو ہی نو یتیموں نکلے کا تھے۔ پیٹ بھرنے کا، مسکینوں یتیموں کا پیٹ بھرنے کا، گناہ نہ کرنے کا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کتنے انکار کرتے ہو دن میں، پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان۔ پھر شگل ہی لگایا ہوا ہے نا فلک، پھر یہ شگل تو نہیں چلیں گے نا۔ سیدھی سی بات ہے، ہاں ایسے ہی، کرنی پڑے گی، نہ نہیں کر سکتے۔ نہ کر کے زندگی نہیں گزرنی۔ نہ کرنے والا انکار کر رہا ہے، کفر ہی کر رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے نو سر، کر رہا ہے۔ آؤٹ اسٹینڈنگ، زبردست۔ آج بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے، اور یہ واقعی یہ ذہن میں رکھوں گا بات، میں بھی اور یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ جو کمنٹس کرتے ہیں، ہمیں پیار دیتے ہیں اسامہ صاحب، اور مجھے بہت ساری دعائیں سر ہمیں بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اور بڑا اچھا، ایک میں دیکھ رہا تھا سر، ایک کمنٹ آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر دنیا میں اتنے لوگ غریب ہیں تو یہ دونوں غریب ایک دوسرے کو دعا دے کے امیر کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ پوچھے گا اسامہ صاحب سے۔ اس کے لیے اب میرا خیال ہے ٹائم کافی وہ ہو گیا ہے، مدینہ کے لیے اب نکلنا ہے، تو اس لیے اب اس کو کل پرسوں پہ، یہ سوال اچھا ہے، اچھا، اس ابھی پہ آپ بات نکل رہے ہیں ضرور کریں گے۔ اس ٹائم؟ ہاں اس ٹائم اسامہ سوال، صاحب ابھی ٹریول پہ جا رہے ہیں، مدینہ کے لیے نکل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو ناظرین کل اس پھر کو رکھ ملاقات لو، ہوگی۔ اپنا اس کو خیال رکھیں، رکھ لو ملتے ہیں آپ سے اگلی کمنٹ کو، ویڈیو اس میں۔ کو اللہ آنسر حافظ، میں اللہ ضرور حافظ کروں سر۔ گا۔